خدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہجرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے مستقل ناظرین یہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم پردیس میں مقیم اپنے بہنیں اور بھائی جو ہیں، جو اپنی زندگی کے مختلف کاروبار، تعلیم یا دیگر اغراض کی وجہ سے پردیس میں موجود ہیں اور اپنے وطن انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں اور ہجرت کر رکھی ہے، ان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات اور مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، اور مرحلہ وار خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم تربیت اولاد جیسے اہم موضوع کو زیر بحث لائیں گے، اور اس سلسلے میں اسٹوڈیوز میں ہمیں ہمیشہ کی طرح ساتھ رہے گا مکرم محترم محمد فاتح احمد ناصر صاحب کا، جو اس موضوع کے دینی پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں ہماری مدد فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم وسیم احمد بھٹی صاحب۔ آپ صدر جماعت ہیں یہاں جرمنی میں جماعت گرونبرگ کے، اور آپ اپنے تجربات کی روشنی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری مدد فرمائیں گے کہ جو یہاں پر مسائل یورپ میں والدین کو پیش آتے ہیں اور تربیت اولاد کے سلسلے میں، اور پھر کس طرح ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں آپ دونوں احباب کو ایم ٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ امام صاحب، اگر سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں یہ جائزہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اس بارے میں تربیت اولاد کے موضوع پر۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن کریم میں ہر انسان کے لیے، ہر ملک، ہر مذہب والے کے لیے اور ہر صورتحال کے حوالے سے ایک مکمل تعلیم موجود ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم بھی اہل و عیال کی تربیت کے لیے اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے خاص احکامات کو، یعنی بنیادی اور اصولی احکامات کو بیان فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جمعے پہلے ہی ہمارے مقدس امام نے اپنے خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی ایک نہایت ہی پیاری آیت کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق کی نہایت ہی پرلطیف اور پرمعرف تشریح فرمائی ہے۔ حضور نے اس آیت سے بیان فرمایا کہ اولاد کی صحیح رنگ میں تربیت نہ کرنا اور تربیت کے لیے کوشش نہ کرنا بھی دراصل اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی قتل اولاد سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد کو ظاہری طور پر جان سے مار دیا جائے، بلکہ اگر اولاد کی روحانی یا اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ تربیت نہ کی جائے تو وہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی اے مومنو، اپنی آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی اپنے اہل و عیال کی، بچوں کی اس رنگ میں تربیت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے، اس کی آگ کے سزاوار نہ بننے والے ہوں، بلکہ اس کے فضلوں کو جذب کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو قرآن کریم میں مختلف دعائیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں ایک دعا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو یہ بڑی ہی پرحکمت دعا ہے کہ جب بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے اور اولاد کے حصول کا اس بچے کا کوئی سسٹم شروع نہیں ہوتا، لیکن اس وقت قرآن کریم فرماتا ہے کہ بچہ یہ بھی دعا کرے کہ اے میرے خدا، تو مجھے میری اولاد میں سے اور میرے ازواج میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ گویا بچے کی تربیت کا سلسلہ اور بچے کی تربیت کے لیے سلسلہ دعاؤں کا وہ انسان کے بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو یا اپنی ازواج کو ان کے لیے کوئی دنیا کی بڑی بڑی جاہ یا دنیا کے بڑے بڑے مقام طلب نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اے خدا تعالیٰ تو مجھے اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی اتنی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پھر اس کے نتیجے میں مجھے، میرے اہل و عیال کو، ہم سب کو صرف متقی نہیں بلکہ متقین اماما، متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ تو یہ ہے کہ قرآن کریم اولاد کی تربیت کے لیے خاص زور دیتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ وسیم بھٹی صاحب، یہیں سے سلسلے کو ابتدا، جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ بچپن سے ہی
آپ کے خیال میں اور آپ کے تجربے کی روشنی میں اپنے بچوں کی ہستی باری تعالیٰ کا جو تصور ہے اور اس کے بعد پھر دینی معلومات ہیں، وہ یہاں پر یورپین ممالک میں اور مغربی ممالک میں جہاں پر اسکول سے باہر سے بہت زیادہ مدد نہیں حاصل ہوتی والدین کو، یہاں پر کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا یا کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے آپ کی نظر میں والدین کو؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ 91 میں ہم آئے تھے ادھر، اور 93 سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے MTA کی نشریات شروع ہو گئی. اور یہ میں یعنی کہ جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہائش پذیر ہوں، تقریباً وہیں پہ ہی 18-20 سال سے ادھر ہی رہ رہا ہوں. تو جو فرنکفرٹ مرکز ہے ہمارا، جہاں یہاں پہ اتنا یہاں آنا جانا نہیں ہوتا سوائے کہ اجتماعات ہوں یا کوئی جماعتی پروگرام ہو تو اس سلسلے میں. لیکن یہ بہت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری تربیت کا سامان ہمارے گھروں میں کر دیا، اور ہم نے کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں ہمارے بڑوں کی دعائیں بھی شامل ہیں. میرے جو دادا مرحوم ہیں، صحابی تھے، وہ شہید، وہ دعا نظم کی صورت میں پڑھا کرتے تھے، ایک سے ہزار ہوئیں مولا کے یار ہوئیں، دین پر نثار ہوئیں. تو وہ دعائیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو دادا ہیں وہ پچھلی کئی نسلوں سے ایک کا بیٹا ایک آ رہا تھا، لیکن جب سے انہوں نے احمدیت قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو 8 بیٹے عطا کیے، اور ان کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اب ماشاءاللہ اتنی ان کی اولاد ہے کہ گنی نہیں جاتی. بے شک یہ برکت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اس پہ دنیا کا ہر احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے گواہ ہے کہ ہم سب تک یہ پہنچتی ہے. جیسا کہ ناظرین، تربیت اولاد میں ماں کا کردار جو ہے وہ بہت ہی کلیدی اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے. تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ ماؤں کے تاثرات، ان کے تجربات آپ کے ساتھ بانٹے، اور اس وقت بھی آپ کی خدمت میں ہم صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کی والدہ محترمہ کے تاثرات جو ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کر رکھے ہیں، وہ ہم پیش کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تربیت اولاد کے یہ جو مراحل ہیں یہ پردیس میں آپ نے کس طرح سے طے کیے. آئیے دیکھتے ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہماری اپنی تربیت. اور جب ہمارے بچے بالکل چھوٹے تھے تو اس وقت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا، تو ہم نے حضور کے ہر خطبات سن کر اور ان کے ارشادات کو سن کر پہلے اپنی تربیت کی ہے، اور پھر بچوں کی باری آئی ہے نا، کہ ہمارا یہی تھا کہ بس کسی طرح جو محبت ہے نا، وہ حقیقی محبت خلیفہ وقت سے، وہ ان کے اندر پیدا کرتے ہیں. تربیت کا جو بنیادی گر ہے میرے خیال میں سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ بس ہم نے ان کو خلافت کی گود میں دے دیں، کہ ان سے ایسی محبت پیدا کر دیں کہ جیسے ہم اب خطوط وغیرہ لکھتے ہیں تو ساتھ بچے کے دل میں بھی شوق پیدا ہو کہ میں بھی لکھوں. شروع میں یہی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ، چند جملے ہی لکھ کر اگر بچہ لکھنا شروع کر دے دعا کے لیے، اپنے اسکول کی پڑھائی کے لیے، اللہ میاں اللہ کامیابی عطا کرے، اس طرح. تو سب سے پہلے تو یہی طریقہ ہے میرے خیال میں کہ ان سے خط وغیرہ جب ماں باپ خود لکھیں تو ساتھ بچے کو بھی لکھوائیں. اور یہی ہم نے بھی کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پھر جب حضور کے دستخط کے ساتھ خط کا جواب آتا ہے تو بچوں میں ایک عجیب ہی خوشی اور ولولہ سا پیدا ہوتا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ باہر سے بچے کچھ ایسے ماحول دیکھ کے سوال ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہم سے کوسچن کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ ہے کہ اگر ہم خلیفہ وقت کے تمام خطبات سنیں، ان کی مجلس عرفان، سوال و جواب کی محفلیں، بچوں کے ساتھ کلاسز وغیرہ، یہ سب دیکھتے نہیں تو آٹومیٹکلی بچوں کو خود ہی اس کے جواب آ جاتے ہیں. اس زمانے میں جب ہمارے بچے چھوٹے تھے اس وقت اس طرح تو نہیں تھی مساجد وغیرہ جس طرح اب ہیں خدا کے فضل سے. یہی ہوتا تھا، ایک ہلکے کا نماز سینٹر ہوتا تھا، وہاں جا کر
عموماً کوئی ایک نماز باجماعت ادا کرنی ہوتی تھی. تو پھر یہی کوشش کی ہے کہ چھوٹے سے کو بھی جب بچہ تھوڑا بولنا سمجھنا شروع کر لیتا ہے، عقل اس حد تک آ جاتی ہے کہ اپنے والد کے ساتھ ضرور وہ ساتھ لے کر گئے ہیں اسے ادھر نماز سینٹر میں نماز کے لیے. اگر بچے کو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بھی ہماری کم فہمی ہے نا، کیونکہ بچہ پورا فالو کرتا ہے اپنے ماں باپ کو. تو ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ گھر میں ہمیشہ باجماعت نماز ہو. تو وہ جس طرح اپنے لڑکوں کا یہی ہوتا ہے، جس طرح اپنے والد کو دیکھتے ہیں اسی طرح بچے چھوٹے سے مطلب کھڑے ہو گئے ٹوپی لے کے ساتھ. پھر بچوں کو ساتھ پکڑ کے کھڑا کرنا بھی پڑتا ہے کہ شوق میں ان کو شوق پیدا کرنے کے لیے. تو ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کی میں یہ محبت پیدا کر سکتے ہیں، نماز کی عادت ڈال سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ باجماعت نماز ہوئی ہے تو بچہ شوق سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا بڑے ہوئے تو فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھایا ہے. دیکھیں بچوں کے ساتھ والدین کا تعلق اس طرح کا ہو کہ ایک احترام جو ہے نا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایک صرف دوستانہ لیکن ایک روب جو ہوتا ہے نا خاص طور پہ والد کا، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک بچے کو بتانا ہوتا ہے ماں نے کہ ہم یہ کریں گے تو وہ خوش ہوں گے اور یہ کریں گے تو ناراض ہوں گے. تو اس لیے دوستی جتنی مرضی ہو لیکن ایک باپ کا جو سربراہ ہے اس کا روب اس حد تک ضرور ہونا چاہیے میرے خیال میں، کہ ٹی وی نہیں لگانا، ٹھیک ہے نا، ہماری غیر موجودگی میں ٹی وی نہیں لگانا. تو بچے ایم ٹی اے لگا لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ٹی وی نہیں لگایا، ہم نے ایم ٹی اے لگایا تھا. جی تو ناظرین، ابھی آپ نے تاثرات ملاحظہ فرمائے سر صاحب خدا ملحمدیہ جرمنی کی والدہ محترمہ کے. نبی صاحب، اس کے بعد اگر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں ہمیں تربیت اولاد کے کیا قرینے سکھائے گئے، کیا کچھ ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیے. جی، حدیث کا میں پہلے بیان کرتا ہوں. حدیث آپ کے علم میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی طرف سے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح فرمائی دراصل وہ ہے. اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی شامل ہیں، آپ کے اعمال بھی شامل ہیں. تو حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت پر خاص زور دیا ہے. حدیث میں بے شمار دعائیں ملتی ہیں. اگر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب والدین بچے کی خواہش کریں بچے کے حصول کی تو پہلے پھر وہ دعا پڑھیں. گویا تربیت کا عمل بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا. جب بچہ پیدائش کے دوران ہے، حمل کے دوران ہے، تو اس وقت بھی بار بار مختلف دعائیں پڑھنے کا حکم ہے. پھر جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو حکم ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کہو. گویا اس وقت بھی بچے کی تربیت شروع ہو گئی کہ تمہاری تربیت ہم نے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمودات کے مطابق ہم نے شروع کر دی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچے کے 3 حق ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو. پھر جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس بچے کو لا الہ سکھاؤ، یعنی اس کو اسلامی شعار سکھاؤ، اس کو اسلامی کلمات سکھاؤ. پھر فرمایا کہ جب بچہ اس کے دودھ کے دانت گر جائیں تو اس کو نماز کا حکم دو. یعنی پھر اس کا جو اسلام ہے یا جو اس کی تربیت کا پہلو ہے وہ صرف ایک زبانی حد تک نہیں بلکہ عملی رنگ اس میں شامل کرو. اس کو نماز کی طرف لے کر آؤ، اس کو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حضور جھکنے کی اس کو عادتیں ڈالو. پھر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اولاد میں 3 خوبیاں پیدا کرو. نمبر 1 اپنے نبی سے محبت، نمبر 2 اہل بیت سے محبت، اور نمبر 3 قرآن کریم کو پڑھنا انہیں سکھاؤ اور قرآن کریم پڑھنے کی ان کو عادت ڈالو. پھر ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی حدیث فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. فرمایا کہ اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، کیونکہ جو والدین عزت کرتے نہیں وہ کروانا بھی نہیں جانتے. اولاد کی عزت کرو اور احسنوا ادبہم، اپنی اولاد کے ادب کو، ان کی تربیت کو احسنوا حسین ترین بناؤ، ان کی اچھی خوبصورت تربیت کرو. اور فرمایا کہ والدین پر یہ بچوں کا حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کی بہترین تربیت کریں. اس کے متعلق حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہوں تو ان کے اچھے نام رکھیں، پھر اولاد کو
جس حد تک ممکن ہو آسائش دینے کے لیے کوشش کریں اور بچے کی بہترین تربیت کریں. اور ایک بہترین تربیت یافتہ بچے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرمایا کہ جب والدین فوت ہو جائیں گے تو اگر بچے کی تربیت نیک اور عمدہ ہوگی تو وفات کے بعد بھی، یعنی والدین کی وفات کے بعد بھی بچہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کے ثواب کا کچھ حصہ اس کے والدین کو بھی جائے گا کہ گویا جنہوں نے اس کی اچھی اور نیک تربیت کی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جہاں دینی دنیاوی کوششیں کرو وہاں سب سے بڑھ کر دعائیں بھی کیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی بچوں کے لیے دعا کو نہایت اہم بڑے بلند مقام پر فائز فرمایا. ایک حدیث آپ نے فرمایا حدیث میں کہ دعاء الوالد لولدہ، کہ جو باپ یا والدین اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی دعا کا مقام کیا ہے. فرمایا کہ ان کی دعا کا مقام یہ ہے کہ دعائے نبی لامتہ، کہ گویا جیسے ایک نبی دعا کرتا ہے اپنی امت کے لیے. اتنا بلند مقام ہے والدین کی دعا کا اپنی اولاد کے لیے کہ جس طرح نبی کی دعا اس کی امت کے لیے رد نہیں کی جاتی، تو ایک اور حدیث میں آنسو نے فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے بھی رد نہیں فرمایا کرتا، جن میں سے ایک مظلوم کی دعا ہے، ایک مسافر کی دعا، اور تیسری والدین کی دعا جب وہ خوش ہو کر اپنے بچے پیر کے لیے کوئی خوشی کی دعا کریں. اور اس کے علاوہ واقعات کو دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں احادیث میں. حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر بچوں کے کہ جن کی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کیں. تو حدیث میں بھی بہت کوششیں یا بہت سے واقعات ہیں جو کہ بچوں کی تربیت کے متعلق ملتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تربیت اولاد کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، ان میں سے مختصراً اگر آپ وقت کی رعایت سے ہمارے ناظرین کے استفادہ کے لیے رکھ سکیں سامنے. جی، میں مختصراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کے سامنے ایک بڑا اہم اقتباس رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اولاد کی خواہش تو بڑی لوگ کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی سعی اور فکر کریں. نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں. فرمایا کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا. جزاکم اللہ. وسیم بھٹی صاحب، بچے کی تربیت یوں بھی گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن مغربی معاشرے میں جہاں وہ باہر سے روزانہ بہت کچھ لے کے آتا ہے اور والدین سے آ کے سوال بھی کرتا ہے، اور دیگر بہت سارے امور، مثلا لباس کیسا پہنا جائے، خلافت سے محبت، جماعتی پروگرامز میں جانا، ان میں شرکت، ان تمام امور اور معاملات میں اپنے تجربے کی روشنی میں فرمائیے کہ ان کو آپ نے کس طرح طے کیا ان مراحل کو. میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ اب یعنی وہ جوانی کی حدود میں ہے اور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. میں تھا جب قائد مجلس ہوتا تھا تو میں نے اس کو ہمیشہ میٹنگوں میں، اجتماعات میں، اجلاسات میں جو بھی اس کو ساتھ لے لینا، تو وہ اس نے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے. تو اس سے وہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہوتی رہی اور اس کا دین کی طرف رغبت رجحان بڑھتا رہا، اور وہ ماشاءاللہ وہ قائد مجلس بھی رہا ہے اور آج کل ماشاءاللہ وہ اپنے ریجن کا ناظم اطفال بھی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خاموشی سے بچے پہ اثر کرتی ہیں. اس کو ضروری نہیں کہ بیٹھو بیٹا یہ کتاب پڑھو، وہ اس کی تربیت خاموشی سے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا. وہ بس یہ سب سے بڑی بات یہ کہ دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں، جیسے اپنے مربی صاحب نے فرمایا ہے کہ دعائیں ہیں، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انہوں نے اقتباس پڑھا ہے. تو یہ دعائیں سب سے بڑی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اس کے یعنی اس میں ایک تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دیتی ہیں. اور عملی نمونہ جو ہے والدین کا، وہ بہت ضروری ہے. ناظرین، ایک اور اس وقت ہم نے گفتگو جو آپ کے لیے ریکارڈ کر رکھی ہے وہ ہمارے جامعہ احمدیہ جرمنی کے ایک طالب علم ہیں. ان کی والدہ سے جب ہم نے بات کی کہ ان کے بچے جو یہاں پروان چڑھے اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف زندگی کی توفیق پائی اور آج جامعہ میں زیر تعلیم ہیں، انہوں نے کیا اسلوب اپنائے
وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بانٹتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. میں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں سوچی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے مجھے 4 بچے دیے ہیں. اس میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کی تربیت برابر ہی کرنی پڑتی ہے، کرنی بھی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے گود میں آتا ہے تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ کا نام ماں لینا شروع کر دیتی ہے. لینا بھی چاہیے کہ اس کا جو بھی کام کرے بسم اللہ پڑھ کے وہ شروع کرے. پھر اس کو دودھ پلائے تو بسم اللہ پڑھ کے کرے. تو بچہ جب یہ بچے بڑے ہوئے تو ساتھ ساتھ سوال بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں. پھر میں کو بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہ جو جتنی بھی انسان، جن، پرند اور جتنی چیزیں ہمیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جب سب خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو پھر بچے پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ اور چیزیں بھی تو ہیں، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، ہوا ہے، روشنی ہے اور اس طرح چیزیں، آکسیجن ہے، یہ چیزیں جو نظر نہیں آتی. اور جو بھی بچہ سوال کرتا تھا اس وقت ہم ان کے سوال کا پوری توجہ سے جواب دے رہے ہوتے تھے. اتنا مجھے مکمل یاد ہے، کبھی بھی اگنور نہیں کیا، ہمیشہ ان کے سوال کا جواب دیا. سونے سے پہلے میں اپنے بچوں کو کمرے میں جب لے کے جاتی تھی تو ان کو لازمی کہانیاں سناتی تھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا، دعائیں سننا، اور اس کے بعد پھر میں نبیوں کی کہانیاں سناتی تھی. یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو خلافت سے محبت ماں باپ دونوں ہی سکھاتے ہیں. اور یہ کہ سب سے پہلے حضور کی تصویریں دکھاتے تھے، ان کو دکھانا کہ یہ حضور ہے. MTA الحمدللہ جب سے بچے پیدا ہوئے MTA ہمیں میسر رہا ہے. پھر MTA پروگرام کو دکھاتے تھے کہ پیارے حضور آ گئے ہیں. تو پھر ان کو ذرا بھی مشکل پیش آئی ہے تو یا خوشی ہوئی ہے، کوئی مشکل ہے تو ہم کہتے تھے آپ حضور کو خط لکھیں. تو بچے بھی اپنے قلم لے کے لکیریں لگا کے پیارے حضور کو خط لکھتے تھے. پھر ان کا جواب بھی آتا تھا. پھر ہم بچوں کو بتاتے تھے کہ دیکھیں پیارے حضور کا یہ جواب آیا، اور بچے بڑے خوش ہوتے تھے. اور اکثر جب ماں باپ محبت کرتے ہیں تو بچے بھی پھر کرتے ہیں. اور پردے کے بارے میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں، انہوں نے ہمیشہ کوٹ اور صحیح سکارف لیا سر پہ اسکول میں بھی. اور مجھے نہیں یاد کہ مجھے کوئی مشکل پیش آئی ہو. ماں جب پردہ کر کے باہر جائے گی تو بیٹی خود بخود سیکھے گی اور کرے گی بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو شروع سے ہی وہ کپڑے پہنانے چاہیے. یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر یہ کپڑے پہن لے گا، ایسے ہرگز نہیں ہے. پھر وہ شرمائے گا اور جو اس کو عادت پڑ جائے گی پھر وہ ویسے ہی کرے گا. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی مناسب لباس بنائیں جو ہمارا اسلامی لباس ہے. ماں باپ گھر میں ماحول ہی اس طرح کا دیں کہ بچے باہر کی جتنی باتیں ہیں وہ گھر آ کے بتائیں. اور یہ ہے کہ جب اس طرح کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچے ہمارے باہر کس طرح رہتے ہیں. جی تو ناظرین، گفتگو کے اس سلسلے کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے مکرم وسیم بھٹی صاحب، جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا عملی نمونے کا، پھر MTA کی افادیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا ذکر ہو چکا. اب یہ ہے کہ ایک لباس، مناسب لباس پہننا، اور اس کی طرف سب سے پہلا جو توجہ ہے وہ والدین دلا سکتے ہیں. تو آپ نے ذاتی طور پر بچوں کے ساتھ اس سلسلے میں کیا طریقہ کار اپنایا، کس طرح سے ان کی اس معاملے میں بھی تربیت فرمائی؟ میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ وہ ایک بچی کی ماں ہے. تو اس نے 7ویں سے ہی سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی سی اسکول میں مشکل بھی پیش آئی 10ویں کلاس میں، اور ٹیچر کی طرف سے دباؤ بھی پڑا اس پہ. ایک دفعہ اس کو کلاس سے نکال بھی دیا گیا، لیکن اس نے اپنا دوپٹہ نہیں اتارا الحمدللہ. اور اسی طرح ماشاءاللہ میری دوسری بیٹی ہے، وہ بھی اس نے 6 7ویں سے خود ہی لینا شروع کر دیا ماں کو دیکھ کے. یہ ایک عملی نمونہ ہوتا ہے جو کہ ماں باپ کی طرف سے آتا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم سر پہ دوپٹہ لو، خود بخود 6 7ویں میں جا کے لینے شروع کر دیے. یعنی ماں باپ کا عملی نمونہ دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں. بہت ضروری. سب خواتین یا لجنہ کا حضور انور کے ارشادات، دوپٹہ اور جو پردے کے احکامات ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے،
وہ ہم سنتے ہیں حضور کے خطبات میں، نوجوانوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا لباس مناسب نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کیا ہدایت، کیا صرف پردہ لجنا پر یا خواتین پر ہی ضروری ہے؟ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا تو وہاں قرآن کریم نے مردوں کو بھی اس میں شامل کیا۔ اب فرق یہ ہے کہ وہ پردہ عورتوں کے لیے اور طرح کا ہے اور مردوں کے لیے اور طرح کا ہے۔ گویا مردوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چہرے پر نقاب اگر نہیں لینا تو پھر وہ مادر پدر بالکل آزاد ہیں، وہ کپڑے چاہے جیسے بھی پہنے ان کے لیے آزادی ہے، ایسی قطعاً بات نہیں ہے، بلکہ مردوں کو بھی مکمل باحیا با پردہ لباس پہننے کا قرآن کریم میں باقاعدہ حکم ہے، کیونکہ تربیت کا تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ، اور مکمل اور باحیا لباس پہننے کا تعلق بھی انسان کی اخلاقیات کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ تو جس انسان میں یہ ہوگا، اخلاقی روحانی تبدیلی آئے گی، وہ اپنے لباس کو خود بخود عمدہ رکھے گا، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ جزاکم اللہ۔ وسیم بھٹی صاحب، جماعتی پروگرامز میں بچے شروع میں بہت ان کو کیسے یہ بابر کرایا جائے کہ یہ کیوں ضروری ہیں؟ چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارے جماعتی پروگرامز ہوتے، اجتماعات ہیں، اجلاسات ہیں ویکینڈز پہ، تو اس وقت آپ کیا طریقہ اپنایا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ ہمارے بچوں کا جو ایک کہتے ہیں نا، ایک ان کی تفریح جو ہے، جو بڑی ہے، وہ جلسہ سالانہ ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑی جو تفریح ہوتی ہے، جو ایک وہ انتظار کر رہتے ہیں کہ یوں کے جلسہ پہ جانا ہے، تو یعنی سارے سال کا محور سمجھ لیں ہماری جو تفریح کا، وہ جلسہ سالانہ جرمنی ہے یا یو کے ہے۔ ایک میں بتاتا ہوں کہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم نے کہا کہ جرمنی میں ہم نے ہمبرگ نہیں دیکھا، تو میں نے بچوں نے ذکر کیا، تو میں نے بائی دی وے وہاں پہ یہاں جرمنی کے جلسے پہ، تو میرے سامنے ایک صدر جماعت ایسے باتیں ہو رہی تھی ہمبرگ کی، تو میں نے کہا آپ ہمبرگ سے تشریف فرما ہیں یہاں آئے ہوئے جلسے پہ؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر باتیں، میں نے کہا بڑی دیر ہو گئی ہے، ہم نے آج تک ہمبرگ کی سیر نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ فکر نہ کریں، جب بھی آنا ہو میں آپ کے لیے بندوبست کروں گا۔ پھر ہم نے وہ ایک لمبا ٹور کیا، اور وہ مہدی آباد میں رہتے تھے، وہاں مسجد میں ان کے نزدیک وہاں پہ ان کی رہائش تھی، تو وہاں سے ہم نے ٹور ایسے کیا کہ وہ ہم وہاں سے مہدی آباد سے پھر اگلے دن ہمبرگ کی مسجد میں آئے، پھر یعنی ہمارا اگلا جو پڑاؤ تھا وہ مسجدیں دیکھتے دیکھتے ہم گھر تک پہنچے۔ تو یہ اللہ کا فضل، ہماری تفریح بھی وہ دینی ماحول میں ہوتی ہے، اس میں مساجد شامل ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں جرمنی میں اتنی، اللہ تعالیٰ نے یورپ کا پہلا ملک ہے جتنی مساجد عطا کی ہیں، اور اگر کوئی فیملیاں دیکھنا چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو تفریح دینا چاہیں تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا ایک تفریح موقع میسر ہو جائے گا، اور مسجدوں کی بھی سیر ہو جائے گی، سیر ہوتی رہے گی۔ جزاکم اللہ۔ تو نبی صاحب، اب آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہی بابرکت الفاظ میں اگر ہم تربیت اولاد کے متعلق حضور نے کیا فرمایا ہے، اس پہ اس پروگرام کو، کہ اس موجودہ پروگرام کو ختم کریں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا درد انگیز اقتباس رکھتا ہوں۔ حضور نے بڑے درد سے ایک دفعہ ایک تقریر فرمائی تھی، حضور کو کہیں سے اطلاع ملی کہ کسی شخص نے اپنے بچے کو مارا ہے۔ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے۔ گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بننا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بچے کی تربیت میں سختی کروں گا، اس کو ماروں گا، تو میں گویا، فرمایا حضور نے، کہ وہ شرک کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں گویا ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ربوبیت میں اپنے آپ کو وہ شریک بناتا ہے۔ گویا بچے کی تربیت حضور کے فرمان کے مطابق ہمیشہ نرمی سے، محبت سے ہونی چاہیے، اور حضور نے بڑا واضح فرمایا کہ مغضوب الغضب اور سبک سر اور طائش العقل ہرگز سزاوار نہیں کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو، کہ جو جلدی غصے میں آ جائے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ۔ میں آپ مہمانان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس پروگرام کا جو تربیت سے متعلق پروگرامز ہیں، ان کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اس کے لیے hijrat@mta.tv پہ اپنے تاثرات اور اپنی تجاویز جو ہیں وہ بھی آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہماری اس عاجزانہ کوشش کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کے تمام نیک مقاصد جو ہیں وہ پورے فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔